السلام علیکم دوستو، جین ریئیکشن میں آپ کا سواگت ہے۔ اس میں خانہ کعبہ کی کب تعمیر ہوئی، کیا اللہ کی طرف سے خانہ کعبہ دنیا میں اتارا گیا یا کس کون سے نبی نے بنایا، آئیے ہم اس ویڈیو میں تمہیں بتاتے ہیں۔ یہ ویڈیو پوری ضرور دیکھیں، لائک اور سبسکرائب نہ کرنا بھولیں۔ دوستو، مکہ کے بارے میں وہ حیران کرنے والی باتیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر خانہ کعبہ کو کب اور کس طرح بنایا؟ اور کیا یہ سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو پیدا کیا؟ اور خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی؟ اور خانہ کعبہ کا حج اور طواف کرنے والے سب سے پہلے کون لوگ تھے؟ اور آج خانہ کعبہ بنے ہوئے کتنے سو سال ہو گئے؟ اور خانہ کعبہ کو اب تک کتنی بار بنایا جا چکا ہے؟ اور خانہ کعبہ کا رہسیائی اتہاس کیا ہے؟ ان سارے سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ العمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ جو مکہ میں ہے برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ دوستو، یہ وہ مقدس مقام ہے جسے دیکھنے کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے۔ خانہ کعبہ کو اب تک 10 بار بنایا جا چکا ہے اور ابھی کا جو خانہ کعبہ ہے وہ 404 سال پرانا ہے۔ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ہوئی اور خانہ کعبہ کو سب سے پہلے اللہ کے حکم سے فرشتوں نے بنایا۔ جیسا کہ تاریخی کتاب قرطبی میں لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ انسان تو پیدائش کے بعد زمین پر جھگڑا فساد کرے گا اور بہت خون خرابہ ہوگا، جس پر اللہ پاک نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے یہ گمان کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ چنانچہ اب فرشتوں نے عرش الہی کی پناہ لی، اپنے چہرے اوپر اٹھائے اور عاجزی کے ساتھ 7 سال تک عرش الہی کا طواف کرتے رہے۔ آخر اللہ پاک نے ان کی طرف نظر رحمت فرمائی اور عرش کے نیچے ان کے لیے 4 ستونوں والا خوبصورت ایک گھر بنایا اور فرشتوں سے فرمایا اس گھر کا طواف کرو۔ چنانچہ فرشتے اس کا طواف کرنے لگے۔ ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور ایک دفعہ طواف کرنے والے دوبارہ نہیں آتے، اسی کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے کچھ فرشتوں کو زمین پر بھیجا اور حکم دیا کہ زمین پر بھی بیت المعمور جیسا اور اسی سائز کا ایک گھر بناؤ۔ پھر جب یہ گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ پاک نے زمین کی مخلوق کو حکم فرمایا کہ جیسے آسمان والے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں تم بھی اس گھر کا طواف کرو۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بیت المعمور کے بالکل سیدھ میں فرشتوں نے کعبہ شریف کی عمارت بنائی۔ یہ دکھنے میں بیت المعمور کے برابر تھا۔ اس وقت کعبے کا طواف تو صرف زمینی فرشتے کرتے تھے اور فرشتوں نے ہی سب سے پہلے کعبے کا حج کیا۔ دوستو، خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد جنت سے زمین پر اتارا تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، مولا میں اس لذت و سرور سے محروم ہو گیا ہوں جیسا کہ آسمانوں میں فرشتوں کو بیت المعمور میں دیکھا کرتا تھا جس کے ارد گرد فرشتے طواف کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فریاد سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اسی آسمانی گھر بیت المعمور کے مقابل زمین پر میرا گھر بناؤ اور اس میں تم اور تمہاری اولادیں اسی طرح عبادت کرو جیسے ملائکہ میرے عرش کے ارد گرد کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اس جگہ پر لائے جہاں سے زمین بنی تھی۔ اس مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کو زمین پر مارا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی، اماں حوا مٹی اٹھا اٹھا کر لاتی اور آدم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے۔ پھر جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی آپ کو طواف کا حکم ہوا اور فرمایا گیا آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ خانہ کعبہ کی تیسری تعمیر۔ دوستو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی بنیادیں کمزور ہونے لگی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیس علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا تھا۔ خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان نوح کا عذاب بھیجا۔ طوفان نوح کے وقت خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی اور بعض روایات کے مطابق طوفان نوح کے وقت خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی۔ پھر اس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے میں لگاتے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کی نشاندہی سے جبل ابو القیس کے کنویں سے 2 پتھر ملے
حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو اٹھا کر لائے۔ ان میں سے ایک پتھر حجر اسود تھا اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوا۔ دوستو، مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی، اور یہ پتھر ایک طرح سے لفٹ کا کام کرتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تھا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ خانہ کعبہ کی 5ویں اور 6ٹھی تعمیر۔ خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم عمالقہ اور 6ٹھی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حرث ابن مداد اصغر تھا۔ خانہ کعبہ کی 7ویں تعمیر پاکیزہ نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بزرگ جن کا نام حضرت قصہ بن کلاب تھا، جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور از سر نو بے مثال اور پختہ عمارت بنائی۔ خانہ کعبہ کی 8ویں تعمیر ایک عورت خانہ کعبہ کو دھونی دے رہی تھی کہ چنگاری اڑ کر خانہ کعبہ کے غلاف پر گئی اور آگ لگ گئی۔ اس سبب سے یا سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں۔ مکہ مکرمہ کے معزز قبیلے قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کیا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے تھے، لیکن اس وقت حلال سرمایہ یعنی پیسے کم ہونے کے باعث قریش کی تعمیر میں حتیم کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی 9ویں تعمیر اس وقت ہوئی جب یزیدی فوج کی سنگباری سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حتیم جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہیں کیا گیا تھا اس کو شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر نئے سرے سے تعمیر کیا۔ خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا۔ اس کے بعد جب خلیفہ ہارون مسند پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہا، لیکن امام ابو یوسف نے اسے یہ کہتے ہوئے روک دیا، اگر یہی طریقہ کار رہا تو ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر نئی تعمیر کروائے گا، اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی عظمت کم ہوتی جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد حجاز کے موافق تعمیر کیا۔ اس تعمیر کا کام 6 مہینوں کے اندر مکمل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا پتھر لگوایا اور نہایت ہی خوبصورت چھت بنوائی، اور باہر کی دیواریں سنگ خارا سے چنوائی گئیں، اور نہایت ہی نفیس اور ریشمی کالے رنگ کا پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا گیا جس پر کلمہ طیبہ تحریر تھا اور سنہری لفظوں میں سلطان کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کی تعمیر کے بعد شاہ فہد عبد العزیز نے سن 1417 کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام شروع کیا، اور اس طرح خانہ کعبہ کی یہ عمارت کم بیش 404 سال پرانی ہے، کیونکہ یہ عمارت 1040 ہجری میں بنی اور اب 1445 ہجری ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے پیارے گھر خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔